14ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 14ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ وقت کب آئے گا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ کل قیامت والے دن بہت سے مسلمان صاحب ایمان اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے دوزخ اور جہنم میں جائیں گے، اور پھر کچھ اللہ کے فضل سے ایمان والوں کی سفارش سے ان کو چھٹکارا مل جائے گا، اور دوزخ میں صرف ایسے لوگ رہ جائیں گے جو ہوں گے صاحب ایمان لیکن ان کے پاس نیک عمل نہیں تھے، گناہ بہت زیادہ تھے۔ جب ایسے لوگ دوزخ میں ہوں گے تو ایک وقت آئے گا کہ دوزخ میں کافر ایمان والوں کو یہ کہیں گے کہ ہم ایمان نہیں لائے، ہم دوزخ میں آگے، ٹھیک ہے، تم لوگ ایمان لائے ہو پھر بھی دوزخ میں پہنچ گئے ہو تو تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ وہ تانا دیں گے تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ جب وہ یہ تانا دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جہنم میں جتنے بھی لوگ ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے، اور ایسا ہی ہوگا کہ دوزخ میں سے ہر ایسے انسان کو نکال لیا جائے گا جس کے دل میں معمولی سا بھی بھائی کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا۔ اس وقت کافر کہیں گے کاش ہم ایمان لے آتے تو آج ہمیں بھی نجات مل جاتی۔ یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اگرچہ عموماً یہ بات بیان نہیں کرنی چاہیے اور ہم اس کو بیان کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہاں چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر آدمی کے پاس نیک عمل نہ بھی ہو، صرف ایمان بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا اور بہت بڑی نیکی اور قیمتی چیز ہے، بہت بڑی، کوئی لفظ ہی نہیں ہے جس کو تعبیر کیا جا سکے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں اس کو، اگر کوئی مسلمان ایسا ہے اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، وہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کی سچائی سے گواہی دیتا ہے، کوئی نیک عمل نہیں ہے اس کے پاس، یہ مومن بھی پوری دنیا کے کافروں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 14ویں پارے میں کافروں کی مزاج عادات کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہیں جن کا مقصد دنیا میں صرف کھانا پینا اور سونا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا۔ میں گویا کہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں جانوروں والی زندگی گزارنا یہ کافروں کی عادت ہے، مسلمان کو یہ بات زیبی نہیں دیتی۔ اگر کسی کی زندگی کا مقصد صرف اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی رہائش، اچھی گاڑی، اچھا شریک حیات، بس یہی چیزیں اس کی زندگی کا مقصد ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کافرانہ طرز عمل ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ جانور پن ہے، اس کا انسانیت سے یا اس کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 14ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پہلی آسمانی کتابوں کی حفاظت ان قوموں کو ملی جن کو وہ کتابیں دی گئیں، لیکن وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی حفاظت خود اپنے ذمے لی، اور اسی کا نتیجہ ہے امت مسلمہ میں ہر وقت لاکھوں کروڑوں حافظ موجود ہوتے ہیں،
آپ رمضان میں دیکھ لیجئے، اگر پہلی قوموں کو یہ منظر دیکھنے کی اللہ اجازت دے دیتے تو وہ حیران ہو جاتی۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، اس طرح مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پورا قرآن سننا سنانا، پہلی قوموں میں صرف آسمانی کتاب زبانی نبی کو یاد ہوتی تھی۔ بھائی کس کو یاد ہوتی تھی؟ نبی کو۔ کوئی امتی تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کو پوری کتاب، پوری تورات اور انجیل یا زبور یاد ہے۔ اللہ نے یہ عزت بخشی ہے کہ امت مسلمہ کے بچے بچے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ صرف پاکستان میں 2020 میں پاکستان میں تقریباً 84 لاکھ حافظ تو صرف پاکستان میں تھے۔ کتنے؟ اور پاکستان ان ملکوں میں سے ہے، بلکہ 2020 میں جو سعودیہ نے سروے کروایا پورے عالم اسلام کا، اور اس میں پاکستان کو ایوارڈ دیا، 2020 میں پاکستان تمام اسلامی ممالک میں اول نمبر آیا حافظ بنانے میں۔ اور پاکستان میں ہر سال تقریباً 25 سے 30 ہزار حافظوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ بھائی کتنا؟ 25 سے 30 ہزار اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور بھائی یہ جو 14واں پارہ ہے نا، اس میں قرآن کریم نے بہت زیادہ نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک سورت ہے جو پونے پارے پر مشتمل ہے، سورۃ النحل۔ اس کا دوسرا نام سورۃ النعم بھی ہے، نعمتوں والی سورت۔ بھائی کون سی سورت؟ اس پورے پارے میں اللہ نے اتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اگر میں صرف ان کی فہرست ہی گنوا سکوں وہ بھی کافی لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہم نے تمہارے لیے ہواؤں کا انتظام کیا، اگر ہوائیں نہ چلائیں تو یہ نظام دنیا کا چل نہ سکے۔ ہم نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا، ہم نے تمہارے لیے طرح طرح کے رزق کا انتظام کیا، ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، تم سواری بھی کرتے ہو، ان کے گوشت سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو، ہم نے تمہارے لیے سمندروں میں مچھلیاں پیدا کی، اور ہم نے تمہیں اولاد کی نعمت دی، ہم نے تمہارے لیے خاندان بنائے۔ خاندان کا بطور خاص ذکر ہے، ہم نے تمہارے لیے بھائی کیا بنائے؟ خاندان بنائے۔ اور قرآن کریم نے یہاں نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے تمہارے لیے گھر بنایا، تمہاری فیملی بنائی۔ اللہ نہ کرے تھوڑا سا ذرا دائیں بائیں دیکھو، اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس کا خاندان نہیں ہے، وہ اکیلا رہتا ہے، آپ دیکھ لیجئے اس کی زندگی کتنی ادھوری ہے۔ گھر ہونا، بہن بھائیوں کا ہونا، ماں باپ کا ہونا، بیوی بچے کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے انسان پر۔ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے گھر بنائے، تمہارے لیے خاندان بنائے، تمہیں ہم نے بیٹے کی شکل، بیٹا اور بیٹیوں کی شکل میں نعمتیں دی، اور یہاں قرآن نے پوتے کو بھی فرمایا کہ ہم نے تمہیں پوتوں کی نعمت دی، اور قرآن کریم نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیے جس سے تم اپنے جسم کو چھپاتے ہو۔ اور نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے قرآن نے 2 نعمتوں کا تو بطور خاص ذکر کیا، فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا جس سے بڑھ کر کوئی پینے والی چیز نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے لیے کیا پیدا کیا؟ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نعمت کھانے کی نعمت حضور کے سامنے آتی، اللہ کے نبی دعا مانگتے، اے اللہ ہمیں اس سے اچھی نعمت عطا فرما۔ اور جب دودھ اللہ کے نبی پیتے تو اللہ کے نبی دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من۔ چونکہ دودھ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں تھی تو اللہ کے نبی دودھ پر یہ دعا نہ مانگتے کہ اس سے اچھی، فرماتے یہ تو سب سے اچھی ہے، ہاں اے اللہ ہمیں اور زیادہ یہ نعمت عطا فرما۔ اگرچہ ہم نے اس نعمت کا ستیہ ناش کر دیا، ہم نے اس نعمت کا کیا کر دیا ہے؟ ہمارے یہاں جو دودھ کا حشر ہم نے کیا ہے، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ قرآن نے بطور خاص دودھ کو، اور قرآن کریم نے یہاں شہد کا بھی ذکر کیا ہے اور شہد کی مکھی کا بھی ذکر کیا ہے، نعمتوں کی فہرست میں اس کو بھی شمار کیا ہے، چونکہ شہد بھی اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور شہد کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن نے شہد کی مکھی کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ کس طرح، یہ قرآن کی عجیب آیت ہے۔ یہ جو شہد کا چھتا ہے، یہ اگر میں 2 لفظوں میں اس کو بیان کرنا چاہوں
قیامت تک انسان اپنی ریاست کو مدون اور تہذیب یافتہ کرنے میں کہیں بھی پہنچ جائے. جیسے آج دیکھ لیجئے انسان اپنی آبادیوں کو ترقی دینے میں کہاں کہاں پہنچ گیا. یورپ کے ممالک کی ترقیاں دیکھ لیجیے. ہمارے یہاں بڑے بڑے اعلیٰ ٹاؤن ہیں، پوش ایریے ہیں، وہاں زندگی کے راستے، نظام، سلیقہ، پانی کا انتظام، گیس کا انتظام، بجلی کا انتظام، چوکیداری کا انتظام، سڑکیں، راستے، ہر انسان نے اپنی آبادیوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. قیامت تک انسان اپنی ریاست کا معیار وہاں تک نہیں لے جا سکتا جہاں تک شہد کی مکھیوں نے اپنے چھتے اپنی ریاست کے انتظام کو لے گئی. اور اس کا مطالعہ کرنے پر اگر آپ کبھی ماہرین نے اس موضوع پر جو کچھ لکھا ہے اس کی تحقیقات پڑھ کے دیکھیں. مثلا میں ایک مثال دے دوں. اس وقت پوری دنیا میں انسانیت کو جو سب سے بڑے خطرات ہیں ان میں سے ایک آلودگی ہے. ان میں سے بھائی کیا ہے؟ ایک آلودگی ہے. اور ہمارا ملک بھی دنیا کے ان خطرناک ممالک میں شامل ہو گیا ہے جس کی فضا حد سے زیادہ آلودہ ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں آلودگی سے بچنے کے لیے، لیکن اس پر قابو پایا نہیں جا رہا. شہد کی جو مکھیوں چھتوں کی جو ریاست ہے ان میں آلودگی کا اتنا جدید ترین نظام ہے کہ کوئی مکھی کسی جگہ سے بدبو والا عرق اور رس لے کر اپنے چھتے پر نہیں آ سکتی. ان کے یہاں ایسی جدید لیبارٹریاں ہیں کہ جو فوراً اس کا ٹیسٹ کر کے دور سے ہی اس مکھی کو، یہ نہیں کہ مکھی آگے شہد پہ، نہیں، اس کا تجربہ کر لیجئے. نامناسب چیز کا رس لے کر یہ نہیں کہ مکھی آ کر بیٹھ جائے گی، نہیں، ان کا جو لیبارٹری ہیں وہ پہلے ہی ان کو دور روک دیں گی کہ تم چھتے میں شریک نہیں ہو سکتے، چونکہ تمہاری وجہ سے یہاں کا جو ماحول ہے وہ کیا ہوگا؟ آلودہ ہوگا. اور بہت سے جدید نظام ہے. بہرحال یہ جو 14واں پارہ ہے اس میں قرآن کریم نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا. اور بھائی قرآن کریم نے 14ویں پارے میں دوبارہ پھر تفصیل سے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعہ کا ذکر کیا. اور شیطان کی اس دھمکی کا سب سے زیادہ تفصیل سے یہاں ذکر ہے کہ جب اللہ جل جلالہ نے اس کو بارگاہ سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ توہین اور بدتمیزی کی، اور بدبخت نے اپنے مالک کو چیلنج کر دیا کہ آپ نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے اور مجھے نکالا اس آدم کی وجہ سے گیا ہے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو ہر طرح گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور ان کو کھینچ کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. جب اس نے یہ دھمکی دی تو بھائی دھمکی کے جواب میں دھمکی بنتی تھی کہ نہیں؟ بھائی توجہ کرو سارے، بنتی تھی کہ نہیں؟ لیکن قربان جائیے اس اللہ پر، اللہ نے اتنی بڑی بدتمیزی کا جواب نہیں دیا. اگر دیا ہے تو وہ یوں کہ شیطان ٹھیک ہے تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لینا، لیکن تمہاری دھمکی کا جواب میں اپنی رحمت کی شکل میں یوں دے رہا ہوں کہ تیرا بس انہی پر چلے گا جو میری طرف رجوع نہیں کریں گے. تو انسانوں کو جتنا چاہے گمراہ کر لے، میں بھی یہ اعلان کر رہا ہوں جو مجھ سے ایک مرتبہ معافی مانگے گا میں اس کو معافی دے دوں گا، میں اس کو کیا کر دوں گا. گویا کہ شیطان نے جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا، اللہ نے اس کے مقابلے میں بھائی کیا رکھا ہے؟ توبہ رکھی ہے. اس کے مقابلے میں کیا رکھا ہے؟ اور حدیث بھی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ مٹی اپنے سر میں ڈالتا ہے، اپنے آپ کو پیٹتا ہے کہ میں نے اس بندے کو گمراہ کرنے میں 50 سال لگا دیے اور اس نے 1 منٹ میں توبہ کر کے میری 50 سالہ محنت پر پانی پھیر دیا. قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے. جہاں بھی پورے قرآن میں آدم اور شیطان کا ذکر ہے وہیں اللہ کی رحمت اور توبہ کا بھی ذکر ہے. بھائی وہیں اللہ کی رحمت اور توبہ کا بھی ذکر ہے. اس لیے رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں گے. قرآن کریم نے یہاں دوبارہ قوم لوط کا بھی ذکر کیا، قوم سمود کا بھی ذکر کیا جن کا بار بار ذکر ہو چکا.
اور قرآن کریم نے بطور نعمت سورہ فاتحہ کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں 7 آیتیں ایسی پیاری دی ہیں جو تم ہر وقت دہراتے ہو، جو تم کیا کرتے ہو، ہر وقت دہراتے ہو۔ میں اکثر یہ زور دیتا ہوں بھائی، کوئی مسلمان ایسا نہ ہو، کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس کو سورہ فاتحہ کا مضمون ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ زبانی یاد نہ ہو، چونکہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ جب بھی ہم نماز پڑھیں سورہ فاتحہ کے مضمون کو سوچیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ہماری نماز کا خشوع کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 14ویں پارے میں ایک بات ذکر کی ہے، اور وہ بات آج بڑی شرمندگی سے کہنی پڑتی ہے۔ قرآن کریم کافروں کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کافر ہیں، ان کا مزاج یہ ہے کہ ان کو جب بیٹی کے پیدا ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو یہ شرمندگی سے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، یہ منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ منہ چھپائے پھرتے ہیں، یعنی بیٹی کا پیدا ہونا یہ اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، اپنے لیے شرمندگی سمجھتی ہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر شرمندہ ہوتے ہیں، اور اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور بھائی قرآن یہ بات کن کے بارے میں بیان کر رہا ہے؟ بھائی بولو سارے، کافروں کے بارے میں۔ تو آیا آج ہم کافروں والی حرکت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ ہم وہی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے، دیکھ نہیں شوہر نے بیوی کو گولی مار دی، اور اللہ معاف فرمائے یہ ابھی رمضان سے پہلے جو واقعہ ہوا، بیٹی پیدا ہونے پر باپ نے اس بچی کو کیا کر دی؟ بھائی یاد ہے کہ بھول گئے؟ دردناک ننگ انسانیت۔ اب یہ واقعہ ہوا کافروں کی اس روش کے مقابلے پر ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فاطمہ جو ہے میرے دل کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے بیٹی کے گھر آتے، اور جب رخصت ہوتے تو اپنی ساری بیویوں سے مل کر سب سے آخر میں کس کے گھر سے رخصت ہوتے؟ بیٹی کے گھر سے۔ اور حضرت فاطمہ آتی، کھڑے ہوتے، حضرت فاطمہ کو سینے سے لگاتے اور چومتے اور سونگتے، اور یہ کہتے یہ کیا ہے؟ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے محدثین دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں جو سب سے پہلی اولاد دے وہ بیٹی دے، تاکہ ہم کافروں کا رد کر سکیں۔ کس کا رد کر سکیں؟ کافروں کا رد کر سکیں۔ تو بھائیو، بیٹی جو ہے، بیٹی اللہ کی نعمت ہے، لیکن میں نے اس پر جتنا بہت غور کیا ہے بھائی، وہ بات میں آپ سے سچ عرض کروں، اگر گہرائی سے دیکھا جائے نا، شاید آج کا کوئی مسلمان بیٹی کے پیدا ہونے پر پریشان نہ ہو۔ جو پریشانی ہوتی ہے وہ پتہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب بیٹیوں کو دوسرے گھر رخصت کرتے ہیں نا، آگے سے جو بیٹیوں کا حشر کیا جاتا ہے نا، ہر بندہ بیٹی کی پیدائش سے اس وجہ سے ڈرتا ہے۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اس کی علامت یہ ہے کہ جب تک بیٹی ہمارے گھر میں رہتی ہے ہم اپنی بیٹیوں کو پھول کی طرح رکھتے ہیں۔ کیوں جی، اس طرح ہے یا نہیں؟ اپنی بیٹیوں کو پھول کی طرح رکھتے ہیں، بیٹیوں کی ہر فرمائش کو پورا کرتے ہیں، بیٹیوں کی ہر درخواست کو پورا کرتے ہیں، اور بیٹیوں پر آنچ آنے نہیں دیتے۔ لیکن ہم بیٹی کی پیدائش سے ڈرتے کہاں سے ہیں؟ کہ جب اس کو دوسرے گھر میں رخصت کریں گے بڑی تکلیفیں آئیں گی۔ بھائیوں میں آپ سے ادب سے گزارش کروں، ہم جہاں تک آواز جا سکتی ہے ہم وہی کہہ سکتے ہیں، بھائیوں اپنی بہوؤں کے لیے بیٹیوں والا معاملہ کیجئے۔ ہم سب اپنی بہوؤں کے لیے کون سا معاملہ کریں؟ بیٹیوں والا، وگرنہ ہمارے معاشرے میں کفر کی ادا بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے۔ قرآن کریم نے 14ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ہم ظلم، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ پورے قرآن کریم میں ایک آیت بھی عذاب کی نہیں۔ جو اللہ کے عذاب کی آیات ہیں ان کو بھی غور سے دیکھیں، حقیقت میں وہ بھی رحمت ہوتی ہیں۔ وہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ رحمت ہوتی ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے
اگر ہم گناہ اور ظلم پر تمہیں فی الفور پکڑ لیں تو اس زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہ رہے. اس زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی. اللہ فرما رہے ہیں تم ظلم کرتے ہو, تم گناہ کرتے ہو, ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں. ہم تمہیں کیا دیتے ہیں؟ مہلت دیتے ہیں. بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ گناہ کے بعد مہلت کا ملنا یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے. عقل مند مومن وہ ہے جو اس مہلت کو غنیمت جانے, جو اس مہلت کو کیا کرے؟ غنیمت جانے. اور قرآن کریم نے شرک کو باطل اور رد کرتے ہوئے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شرک کی حقیقت بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے. عربوں کے یہاں بھی یہ مزاج تھا, ہمارے یہاں بھی یہ مزاج تھا. عرب جو تھے غلاموں کو اپنے پاؤں کی مٹی سے بدتر سمجھتے تھے. بھائی عرب جو تھے اپنے غلاموں کو کیا کرتے تھے؟ اپنے وہ انسان بھی نہیں سمجھتے تھے. ان کے یہاں بدترین غلام وہ تھا جو سانجا ہو, دو بندوں کا مشترک ہو. وہ اس کو بہت گھٹیا سمجھتے تھے کہ ایک غلام ہے وہ 3 بندوں کا مشترک ہے. بھائی ہمارے یہاں بھی اگر کوئی ہماری کسی ملکیت میں شریک ہو تو اس کو اچھا سمجھا نہیں جاتا. انسان کی فطرت ہے کہ یہ جو مکان ہے یہ صرف میرا ہو, اس میں کوئی اور شریک نہ ہو. یہ جو گاڑی ہے یہ اس میں کوئی شریک نہ ہو. انسان کی فطرت ہے, یہ اپنی ملکیت میں جو چیز رکھنا چاہتا ہے اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں ہی اس کا مالک ہوں, میرے ساتھ ملکیت میں کوئی اور اس میں شریک نہ ہو. قرآن کریم نے کافروں کو جھنجھوڑا, بدبختو اپنا مزاج تو یہ ہے کہ سانجی چیز, مشترک چیز گوارا نہیں کرتے ہو. حالانکہ تم خالق و مالک نہیں ہو تو وہ خدا جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اس خدا کے ساتھ پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کو بھی شریک کرتے ہو. پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کو بھی کیا کرتے ہو؟ شریک کرتے. اپنے لیے تو ایک چیز میں 2 شریکوں کا ہونا, بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں اپنے لیے تو کسی ملکیت میں سگے بھائی کے شریک ہونے کو بھی پسند نہیں کرتے, اور خدا کے لیے اس پوری کائنات میں دوسرے خداؤں کو شریک ٹھہراتے ہو. جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اپنے خدا کے لیے پسند کرتے ہو. اس سے بڑی اور زیادتی کیا ہوگی؟ اور بھائی قرآن کریم نے 14ویں پارے میں وہ جو قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, اس کا بھی ذکر کیا. اللہ جل جلالہ تمہیں انصاف کا حکم دے رہے ہیں, اللہ جل جلالہ تمہیں احسان کا حکم دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں رشتہ داریوں کے حق کا حکم دے رہے ہیں, اللہ جل جلالہ تمہیں بے حیائی سے روک رہے ہیں, اللہ جل جلالہ تمہیں گناہ سے روک رہے ہیں, اللہ جل جلالہ ہم سب کو دوسروں پر ظلم کرنے سے روک رہے ہیں. اور بھائی قرآن کریم نے بس 2 باتیں رہ گئی آخری, وہ بھی سن لیجئے. قرآن کریم نے 14ویں پارے میں ایک خاص واقعہ کا ذکر کیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ابتدائی مظلوم مسلمانوں میں سے ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, ان کے والد تھے حضرت یاسر, ان کی والدہ ہیں حضرت سمیہ. ان تینوں باپ بیٹے اور انہوں نے اسلام پر بڑی قربانیاں دی. ان کی والدہ اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ ہے اور ان کے والد اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں. مکہ میں آپ سارے حضرات جانتے ہیں ابو جہل بدبخت نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو کس بے دردی سے شہید کیا تھا, اور ان کے والد حضرت یاسر ان کو بھی بے دردی سے شہید کیا گیا. یہ اسلام کا, یہ میاں بیوی اسلام کے سب سے پہلے شہید ہے. ماں باپ کو شہید کرنے کے بعد ایک دن حضرت عمار کو بھی پکڑ لیا, حضرت عمار کو بھی پکڑ لیا. مکہ کے ابو جہل وغیرہ سرداروں نے حضرت عمار کو پکڑ کے انہیں کہا کہ یا تم اسلام سے پھر جاؤ وگرنہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو قتل کیا ہے تمہیں بھی قتل کریں. اب حضرت عمار اپنے ماں باپ کا بہیمانہ قتل دیکھ چکے تھے اور خود بیچارے کمزور تھے. ان کو تقریباً یقین ہو گیا کہ یہ مجھے بھی آج قتل کریں گے. جب انہوں نے مجبور کیا اور یوں لگا کہ اب میری جان یہ مجھے قتل کر دیں گے, تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے
مکہ کے سرداروں کے سامنے زبان سے کفر کا کلمہ کہہ لیا۔ بھئی زبان سے کیا کہہ لیا؟ بھئی سننے ہیں میری بات، کفر کا کلمہ کہہ لیا۔ ابو جہل وغیرہ نے حضرت عمار کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بہت پریشان، چونکہ گھر کی 2 قربانیاں پہلے دی جا چکی ہیں، ماں باپ کو شہید کیا جا چکا ہے۔ حضور نے پوچھا عمار کس وجہ سے پریشان ہو؟ عرض کہ اللہ کے حبیب میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھے بھی میرے ماں باپ کی طرح آج ابو جہل نے پکڑ لیا تھا اور مجھے یہ کہا کہ کفر کا کلمہ کہو وگرنہ تجھے بھی تیری ماں باپ کی طرح قتل کر دیں گے۔ حضور نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ عرض کہ اللہ کے حبیب میں پھر مجبور ہو کے میں نے کفر کا کلمہ کہہ لیا۔ میں نے کفر کا کلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمار تمہارے دل میں کیا تھا؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب میرے دل میں کفر سے نفرت کرتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا رسول سمجھتا ہوں، میں اپنے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، یہ میرے دل پر تھا لیکن میں مجبور تھا۔ لیکن میں کیا تھا؟ مجبور تھا۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ اب اللہ تعالیٰ خود بولیں گے۔ یہاں آسمان سے قرآن کریم کی آیات آ گئی۔ قرآن کریم نے فرمایا، قرآن کریم نے ایک تو آتے ہی حضرت عمار کے مومن ہونے پر مہر لگا دی، حضرت عمار کے مومن ہونے پر مہر لگا دی، اور قرآن نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہے جس کو کافر کفر پر مجبور کر دے لیکن ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ ان کا دل کیا ہو؟ ایمان پر مطمئن ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اگر کسی مسلمان پر ایسا وقت آ جائے، ایسا وقت آ جائے کہ اس کی جان جا رہی ہو، اس کی جان کو خطرہ ہو، اگر وہ زبان سے کفر کا کلمہ کہہ کے اور دل ایمان پر مطمئن ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا شخص بھی کیا ہے؟ مومن ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 14ویں پارے کے آخر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب غزوہ احد میں شہید کیا گیا، کافروں نے بے دردی سے شہید کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکل گیا کہ میں اپنے چچا کے انتقام میں ان لوگوں کے 70 بندوں کو قتل کروں گا۔ 70 بندوں کو کیا کروں گا؟ قتل کروں گا۔ جس وقت یہ نکلا تو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے حبیب اگر آپ نے انتقام لینا ہے تو انتقام میں برابری کیجیے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو بدلے میں برابری کو مد نظر رکھیے۔ ہاں اگر آپ صبر کریں گے، اگر آپ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے، اللہ جل جلالہ صبر کا بدلہ بہت اچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی صرف زبان سے نکلا تھا، جیسے ہی آیت اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں اپنے اللہ کے حکم پر صبر کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے حکم پر۔ اس کا پھر نتیجہ بھی آیا، اس کا پھر نتیجہ بھی آیا۔ اس کا نتیجہ کیسا آیا؟ اللہ کے نبی کی صبر کی برکت سے حضرت حمزہ کے قتل میں جتنے لوگ شریک تھے اللہ نے سب کو ایمان کی توفیق دے دی۔ سب کو کیا دے دی؟ ہندہ نے کلیجہ چبایا تھا، مسلمان ہو گئی۔ وحشی نے قتل کیا تھا، کیا ہو گیا بھائی؟ مسلمان ہو گیا۔ بلکہ بھائیو ذرا میری ایک بات سمجھنا، یہ جو اسلام کے بدترین دشمن یہ ہندہ ہے، یہ وحشی ہیں، یہ ابو سفیان ہے، یہ اکرمہ بن ابی جہل ہیں، یہ جو لوگ جنہوں نے اسلام کی مخالفت میں حد کر دی اور بعد میں اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، میں ان لوگوں کا کمال نہیں سمجھتا، حقیقت میں یہ کمال تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کس کا کمال تھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں صبر کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ صبر کر رہے ہیں تو ہم آپ کے سینے کو ٹھنڈا کر دیں گے، یہ سارے لوگ آپ کے جوتوں میں آ کے بیٹھ جائیں گے، یہ سارے لوگ۔ اور ایسا ہی ہوا بھائی، پھر یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں میں شامل ہوئے کہ نہیں؟ سارے شامل ہو گئے۔ قرآن کریم نے فرمایا اگر تم نے انتقام لینا ہے تو برابر سرابر لو۔ ہاں ہر جگہ قرآن یہ کہتا ہے اگر تم معاف کر دو گے، صبر کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بہترین پھل دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔